السلام علیکم. میں دل کی گہرائیوں سے آپ سب کا مشکور ہوں کہ آپ نے اس شارٹ نوٹس میں آ کر اس پریس کانفرنس کی رونق کو بڑھایا. دیکھیں، اس وقت جو دنیا میں جو اصول چل رہا ہے وار کا، اس کو کہتے ہیں ہائبرڈ وار، جسے 5th جنریشن وار بھی کہتے ہیں. یہ جو جنگ ہے یہ بارڈرز کے اوپر توپ اور تفنگ سے نہیں لڑی جائے گی، بلکہ ذہنوں میں لڑی جائے گی. اور اس کا بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے کہ افواج اور عوام کے درمیان ایک خلیج پیدا کر دو. رستو آج سے 2000 سال پہلے کہہ گیا ہے کہ اگر کسی قوم کو ہرانا ہے تو اس کی فوج اور اس کے عوام کے درمیان ایک خلیج پیدا کر دو. اور یہ جو ہائبرڈ وار ہے، اس کو اجے دیوال ڈاکٹرن بھی کہتے ہیں. اجے دیوال جو ہے وہ را کا ڈائریکٹر ہے. اس نے یہ کانسیپٹ دیا اپنا ہائبرڈ وار اینڈ 5th جنریشن وار. اب چیز یہ ہے کہ یہاں جو 9 مئی کو ہوا، وہ پاکستان کی تاریخ کا سیاہ ترین دن ہے کہ پہلی دفعہ ہمارے لوگوں نے یہ اجے دیوال کی تھیوری کے اوپر کام کرتے ہوئے ہم نے اپنی افواج کو اپنا ٹارگٹ بنایا. اور آپ نے دیکھا کہ لاہور میں کور کمانڈر کے گھر کو ٹارگٹ کیا گیا. میاں والی میں جو وہ پلین جو ٹرافی کے طور پر رکھا گیا تھا، جس پر کہ اپنا اسکواڈرن لیڈر ایم عالم نے 5 ہندوستان کے جہاز گرا کے دنیا کا ایک ریکارڈ قائم کیا. فیصل آباد میں ISI کے، اور اسی طرح کراچی میں جو ہے اپنا رینجرز کے اپنا چوکی کے اوپر کیا گیا، اور GHQ پر بھی کوشش کی گئی. GHQ پر پہلی دفعہ جو تھا وہ اپنا طالبان نے حملہ کی کوشش کی. اس کے بعد یہ 9 تاریخ کو دوبارہ کیا گیا. تو میں سمجھتا ہوں جی کہ 9 تاریخ کا جو دن ہے وہ پاکستان کی تاریخ کا سیاہ ترین دن ہے. اور 75 سال کی تاریخ میں کبھی دشمن نے ہمارے ملک کو اتنا نقصان نہیں پہنچایا جو ہم نے 9 تاریخ کو بدقسمتی سے دشمن کے کہنے میں آ کر ہم نے نقصان پہنچایا. تو میں اس کو شدید الفاظ میں اس کو کنڈیم کرتا ہوں. چیز یہ ہے کہ جی بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو جمہوریت تو ہے، لیکن ہم جمہوری کلچر نہیں بنا سکے. اور جمہوریت کی جو نیو ہے اور جمہوریت کی جو بنیاد ہے وہ اس ملک کا جو ہے سیاسی کلچر ہے، پولیٹیکل کلچر ہے. اور اس پولیٹیکل کلچر کے 2 ستون ہیں، ٹالرنس اور پیشنس، صبر اور اپنا برداشت. جس قوم میں صبر اور برداشت کا فقدان ہے، اس قوم میں، اس ملک میں دنیا کے سارے نظام چل سکتے ہیں لیکن جمہوریت نہیں چلے گی، کیونکہ جمہوریت کی جو نیو ہے وہ ہے صبر اور برداشت. وہ کہتے ہیں کہ وداؤٹ ٹالرنس اینڈ اپنا پیشنس یو کین رن any system of government but not democracy. The tolerance and patience is a sine qua non of democracy. وہ اس کی نیو ہے. ہمارے ہاں اس کا فقدان ہے. اور جو آپ پچھلے چند مہینوں سے اس ملک میں دیکھ رہے ہیں، آپ لوگ جو ہیں اہل قلم ہیں، اسی اہل دانش ہیں، ان چیزوں کو آپ بغور دیکھ رہے ہیں. چیز یہ ہے جی کہ ہمارے ہاں جو آئین میں ہے ایک اصول ہے، اس کو کہتے ہیں ٹرائیکاٹمی آف پاور، کہ ہمارے ہاں جو
ریاستی جو ہے اپنی حاکمیت جو ہے وہ 3 حصوں میں منقسم ہے، یعنی انتظامیہ اور عدلیہ اور مقننہ. یہ تینوں کے تینوں جو ہیں، جو سیگمنٹ جو ہیں ریاست کے، یہ جو ہیں یہ آئین کے بچے ہیں. یہ آئین سے یہ نکلتے ہیں. ہمارے ہاں جو ہے عام طور پر تاثر یہ دیا جاتا ہے کہ پارلیمنٹ از ساورن. ہمارے ہاں پارلیمنٹ ساورن نہیں ہے. پارلیمنٹ ساورن وہاں ہوتی ہے جہاں ان ریٹن کانسٹیٹیوشن ہو، اور جہاں ریٹن کانسٹیٹیوشن ہو وہاں کانسٹیٹیوشن ساورن ہوتا ہے. لہٰذا کانسٹیٹیوشن کے نے جو اپنی جو ساورینٹی ہے اس کو تقسیم کر دیا ہے مقننہ، انتظامیہ اور عدلیہ میں. اور یہ تینوں کی حدود اور قیود جو ہے وہ آئین نے انٹروڈیوس کی ہوئی ہیں. اگر کوئی جو سیگمنٹ جو ہے ریاست کا کوئی حصہ اپنے دائرہ کار سے نکل کر اور پھلانگ کے دوسرے کے دائرہ کار میں انٹر ہوگا تو اس سے ایک تصادم پیدا ہوگا، اس سے ایک خلل پیدا ہوگا، اس سے آئین کو بھی نقصان پہنچے گا اور آئینی جو ادارے ہیں وہ بھی نقصان پہنچیں گے، ان کو بھی پہنچے گا. آپ دیکھ رہے ہیں چند ہفتوں سے کہ پاکستان میں ایک تصادم نظر آ رہا ہے. اسی اپنا جو جہاں تک عدلیہ ہے وہ کہہ رہی ہے کہ ہمیں جو ہے اپنا پارلیمنٹ تمام کارروائی دے، ہم پارلیمنٹ کو دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں. حالانکہ جو آرٹیکل 69 ہے اس کے اندر پارلیمنٹ میں جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ فلی پروٹیکٹڈ ہے. اس کو کوئی باہر کی اتھارٹی اس میں نہیں دیکھ سکتی، کیونکہ پارلیمنٹ جو ہے وہ اپنے کاروبار میں جو ہے فلی انڈیپینڈنٹ ہے. لیکن یہاں آپ نے دیکھا کہ انہوں نے کہا کہ ہمیں اس کی جو ہے کارکردگی ان کی جو ہے کارکردگی ہمیں بھیجی جائے. تو یہ بالکل ایک اب یہاں جو ہے کہ ایک جو اپنا جو آئین کا جو حصہ ہے اور جو ادارہ ہے وہ دوسرے ادارے کے اندر چھلانگ مار کے آ چکا ہوا ہے. جب ایک ادارہ اپنے جو دائرہ کار سے نکل دوسرے ادارے کی حدود میں چھلانگ لگائے گا تو وہاں تصادم جنم لیتا ہے، جس کو کہتے ہیں کانسٹیٹیوشنل ڈیڈ لاک. ہمارے ہاں اس وقت کانسٹیٹیوشنل ڈیڈ لاک آ چکا ہوا ہے کہ آپ دیکھیں کہ جو عدلیہ ہے وہ کہہ رہی ہے ہمیں پارلیمنٹ کی کارروائی بجاؤ، حالانکہ دے آر ناٹ کمپٹنٹ. صرف کمپٹنٹ ہے اپنی کارروائی کو چیک کرنے کی جو پاور ہے وہ صرف اسپیکر کے پاس ہے. اسپیکر جو ہے اگر کوئی شخص جو ہے وہ عدلیہ کے بارے میں یا آرمڈ فورسز کے بارے میں تقریر کر رہا ہے تو اسپیکر جو ہے وہ تمام جو ہیں اس کی تقریر کو حذف کر سکتا ہے، اور جو ہے پریس کو بھی کہہ سکتا ہے کہ یہ بات نہیں چھپے گی. اگر پھر بھی وہ انسسٹ کرے ممبر تو اس کو ایک دن کے لیے وہ ہاؤس سے باہر نکال سکتا ہے. اگر پھر بھی انسسٹ کرے تو اس کا پورے سیشن کے لیے نکال سکتا ہے. تو اسپیکر از دی اونلی کمپٹنٹ اتھارٹی ٹو لک ان ٹو دی میٹر کہ ویدر جو اپنا ممبر ہے وہ آئین کی حدود اور قیود میں تقریر کر رہا ہے. اس میں عدلیہ اس کے اندر نہیں جھانک سکتی، کیونکہ اگر عدلیہ جھانکنا شروع کر دے گی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اپنی جو پارلیمنٹ کی جو ساورینٹی ہے وہ شفٹ کر کے کسی اور ادارے میں جو اس کو اندر نظر دیکھ سکتا ہے. تو یہ آئین بالکل الاؤ نہیں کرتا. بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں ایک چارٹر ڈیموکریسی ہوا اور اس میں تمام پارٹیز بیٹھیں لنڈن میں ہوا، اور اس میں انہوں نے کہا کہ بھائی 5 سال تم کرنا تو ہم خاموش اپوزیشن بیٹھے رہیں گے، اپنا کبھی کبھار بول چھوڑیں گے. 5 سال تم مزے لوٹنا، پھر اگلے 5 سال ہماری. تو باریاں لگ گئیں. ان باریوں کے لگنے سے اس ملک میں لوٹ مار عام ہو گئی سیاسی پارٹیوں میں، اور سیاسی لیڈروں نے بالکل صفایا کر دیا
پاکستان کی اکانومی کا. میرا خیال ہے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ یہاں ایک چارٹر آف اکانومی ہونا چاہیے کہ اس ملک کی اکانومی کو کس طرح صحیح انداز میں چلایا جا سکتا ہے، کیونکہ عام طور پر یہ اب پرنسپل بن چکا ہے کہ ویک اکانومی gives a weak security and a strong economy gives a strong security. پاکستان is a security state. چیز یہ ہے کہ اس کی جو مثال ہے وہ ہے رشین USSR سپر پاور تھی. when they overstayed in افغانستان from 1979 to 89 10 سال وہاں اوور اسٹے کر گئے تو دی سوویٹ رشیا فیل انڈر اٹس اون اکانومی، کیونکہ ان کا اکانومی کا بوجھ اتنا بڑا کہ سوویٹ رشیا جو ہے وہ ٹکڑوں میں بٹ گیا. سینٹرل ایشیا آزاد ہو گیا، ایسٹ جرمنی جو ویسٹ جرمنی کا الحاق ہو گیا، وال آف جرمنی گر گئی، ایسٹرن یورپ آزاد ہو گیا اور ایک سپر پاور ختم ہو گئی. اگر ایک سپر پاور ود ویک اکانومی جو ہے شیٹرڈ اکانومی سے اس حالت میں آ سکتی ہے تو پاکستان تو اس لحاظ سے بہت چھوٹا ملک ہے. سو یہ جو حالات پیدا ہو رہے ہیں یہ صرف اس لیے ہو رہے ہیں کہ پاکستان کو کمزور کیا جائے. دیکھیں بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں ایک آرٹیکل 5 ہے کانسٹیٹیوشن کا. سنس آئی ایم اے فاؤنڈنگ فادر آف پاکستان کانسٹیٹیوشن، جو پاکستان کا کانسٹیٹیوشن بن رہا تھا 1973 میں، آئی واز دی ینگسٹ member of the Constituent Assembly, and because of my legal background I played a very major role in the preparation of Pakistan Constitution. تو اس میں ایک آرٹیکل 5 ہے جو یہ کہتا ہے کہ every person has a loyalty towards the state and obedience towards the Constitution. مطلب یہ ہے کہ پرسن آپ بھی ہیں، میں بھی ہوں، آرمی چیف بھی پرسن ہے، ہم سب پرسن ہیں. ہماری سب کی جو وفاداری ہے وہ ریاست کے ساتھ ہے، اور جو لائلٹی ہے، جو اپنی لائلٹی جو ہے وہ ریاست کے ساتھ ہے، اور جو علمداری ہے، جو اوبیڈینس ہے وہ ہے آئین کے ساتھ. اب ذرا کبھی سوچئے کہ کسی وقت آئین اور ریاست آمنے سامنے آ جائے، ایسے جیسے اس وقت حالات نظر آ رہے ہیں کہ اگر آئین اور ریاست آمنے سامنے آ جائے تو آپ کس کو بچائیں گے؟ ریاست کو بچائیں گے یا آئین کو بچائیں گے؟ اگر آپ نے آئین کو بچاتے بچاتے ریاست کھو بیٹھے تو اس کو آئین کو تو ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا جائے گا. لیکن اگر آپ ریاست کو بچا لیتے ہیں اور آئین جو ہے وہ اپنا کچھ عرصے کے لیے اس کو ہیلڈ ان ابینس کر دیا جاتا ہے تو وہ ماضی کی طرح دوبارہ ریسٹور ہو جائے گا. اور اس کی جو کیس سٹڈی ہے کہ ہم نے ایسٹ پاکستان میں ہم آئینی جو 1970 کا کرائسس تھا، ہم آئینی جھمیلوں میں پڑ گئے، 6 پوائنٹ فلاں پوائنٹ ان میں پڑ گئے، اور ہم نے ریاست کو بچانے کے لیے کوشش نہیں کی. تو پھر آپ کے سامنے ہے 16 دسمبر 1971 کا سانحہ کہ ہم نے ریاست کو بچانے کے لیے کوئی اقدام نہیں کیے بلکہ ہم آئینی جھمیلوں میں پڑ گئے. تو چیز یہ ہے کہ آج کیا چٹاگانگ، ڈھاکہ، میمن سنگھ میں پاکستان کا آئین لاگو ہے؟ آنسر از نو، کیونکہ وہ ہماری ریاست کا حصہ ہی نہیں ہے. آج پاکستان کو اسی قسم کے حالات جو ہے ان سے سامنا کرنا پڑ رہا ہے. کیونکہ میں نے پاکستان کو ٹوٹتے ہوئے دیکھا. میں واحد شخص تھا جب ذوالفقار علی بھٹو نے کہا کہ جو جائے گا ڈھاکے میں اس کی ٹانگیں توڑ دوں گا، اور جو جائے گا ڈھاکے وہ یک طرفہ ٹکٹ کو لے کے جائے گا، یعنی وہ بچ کر نہیں آئے گا. یہ اس نے 28 فروری 1971 کو اقبال پارک لاہور میں کہا. میں واحد شخص تھا جو اپنے ضمیر کی آواز پر 3 مارچ 1971 کو ڈھاکے گیا، اور میں نے پاکستان کی تاریخ کے ساتھ اپنی حاضری لگائی. اگر وہ سیشن ہو جاتا تو آج ہنستا بستا پاکستان ایک ہوتا. وہ سیشن نہیں ہوا تو پھر تاریخ ہے کہ آدھا پاکستان ٹوٹ گیا، فوجیں ہار گئیں اور ہزار حال بے گناہ لوگ مارے گئے. تو چیز یہ ہے کہ آج اسی قسم کے حالات دوبارہ رونما ہو رہے ہیں. اور میں تو کسی وقت رات کو پریشانی سے اٹھ کھڑا ہوتا ہوں کہ کیونکہ میں نے آدھا پاکستان اپنی آنکھوں کے سامنے ٹوٹتے ہوئے دیکھا ہے. تو مجھے اسی قسم کے حالات دوبارہ اس ملک میں رونما ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں.
دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو اپنی حفظ و مان و پناہ میں رکھے. پاکستان جو ہے وہ اللہ کا ایک تحفہ ہے, اور پاکستان کے بنانے میں ایک دینی اور ایک روحانی ہیٹرک ہے. ہیٹرک اسے کہتے ہیں کہ جب آپ 3 گیندوں پر 3 وکٹیں لیں تو وہ کرکٹ میں بہت بڑی چیز سمجھی جاتی ہے. ہمارا یہ جو پاکستان بنانے میں ایک روحانی ہیٹرک ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دن چنا تو جمعہ چنا, مہینہ چنا تو رمضان چنا, اور رات چنی تو نزول قرآن کی رات چنی, 27ویں کی رات چنی. اب چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کسی نے دیکھا تو ہے نہیں, لیکن جو اہل نظر ہیں, جو رات کو شب برداری کرتے ہیں, وہ جب ہوا فضا میں نشانیاں دیکھتے ہیں تو وہ کہہ اٹھتے ہیں کہ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے, وہی خدا ہے. تو چیز یہ ہے کہ اس ملک کو جو ہے خدا نے بنایا ہے, اور یہ انشاءاللہ تعالی ہماری تمام تر بدبختیاں اور تمام تر کوتاہیوں کے باوجود یہ ملک جو ہے تا قیامت زندہ رہے گا, کیونکہ یہ ملک جو ہے یہ عالم اسلام کا قلعہ ہے اور ہندوستان اور کشمیر کے لوگوں کی ڈھال ہے. اس کو اسی لیے میں کہتا ہوں کہ پاکستان کا سلوگن کیا ہونا چاہیے, ایک مضبوط, غیر مقروض, ناقابل تسخیر پاکستان. سیاسی طور پر مضبوط, معاشی طور پر غیر مقروض اور فوجی طور پر ناقابل تسخیر پاکستان. یہ ہے پاکستان کی منزل اور یہ ہے پاکستان کا فلسفہ, جس کو آج تک ہم نبھا نہیں سکے. ہم نے اس کو 75 سالوں میں اتنا ظلم کیا ہے کہ ہم اس کو آج بالکل ریورس میں جا چکے ہیں. جو ہم سے بعد میں لوگ آزاد ہوئے, چائنا ہم سے 2 سال بعد میں آزاد ہوا, وہ کہاں سے کہاں پہنچ چکے ہوئے ہیں. اور جی وہ لوگ جنہوں نے ہماری اکانومی کا چربہ لے کے نارتھ کوریا اور اپنا اور ملکوں نے اسی جو فالو کیا, وہ آج کہاں پہنچے ہوئے ہیں اور ہم آج کہاں پہنچے ہوئے ہیں. تو چیز یہ ہے کہ یہ ساری پرابلم آ رہی ہیں کہ ہمارے ہاں لیڈرشپ کی جو ہے کمزوری ہے. پاکستان میں اللہ تعالیٰ نے بہت ساری چیزیں دی ہوئی ہیں. پاکستان میں جو ہے اپنا یہ واحد ملک ہے جس میں 35 گلیشیئرز ہیں. گلیشیئر جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی ٹینکیاں ہیں پانی کی, جہاں سے پانی آ رہا ہے, اور سندھ اور پنجاب کے جو اپنے میدان اپنے ان کو زرخیز کر رہا ہے ان کی زمینوں کو. ہمارے ہاں ہماری فوج دنیا کی 6ٹھی سب سے بڑی فوج ہے, اور موسٹ ڈسپلن, ہائیلی ٹرینڈ اینڈ ہائیلی پروفیشنل آرمی. اگر آپ نے کبھی پاکستان آرمی کا رول کے بارے میں کبھی سننا ہو تو کبھی یونائٹڈ نیشن جائیے, میں جاتا رہتا ہوں, تو وہاں جا کے دیکھیے, دی مومنٹ دے گیٹ ٹو نو یو آر فرام پاکستان, دے پریز very lavishly about the peacekeeping role of Pakistan Army in United Nations. تو یہ ہے پاکستان کی فوج. We are a nuclear country. اسی تو چیز یہ ہے کہ we are not an ordinary country. ہمارے ہاں جو we are the richest country as far as mineral resources are concerned. Richest country. اسی ہمارا جو بلوچستان اور ناردرن ایریا ہے, آئل ہمارے پاس ہے, اسی گیس ہمارے پاس ہے, لویا ہمارے پاس ہے, کولا ہمارے پاس ہے, سونا ہمارے پاس ہے, چاندی ہمارے پاس ہے, اسی کاپر ہمارے پاس ہے, اسی رائٹ دنیا کی ہر یو تھنک آف اے منرل اینڈ اٹ از ود اس. لہذا یہ ملک جو ہے یہ کسی لحاظ سے غریب ملک نہیں ہے. اٹس اے ویری ویری وائبل کنٹری. اس کو جو غربت کے کنارے پر لا کھڑا کیا ہے وہ ہمارے سیاستدانوں نے کیا ہے, جنہوں نے 2 ہاتھوں سے لوٹا ہے. اور اگر وہ لوٹ کر یہیں ری سائیکل کرتے, جرم تو تب بھی ہوتا, لیکن پھر بھی وہ تھوڑا سا کوئی قابل رحم ہو جاتے. لیکن انہوں نے بدقسمتی یہ کی کہ وہ پیسہ لوٹ کر انہوں نے منی لانڈرنگ کر کے ملک سے باہر لے گئے. اور منی لانڈرنگ ایسے ہی ہے کہ جیسے کسی پہلوان کے جسم میں سے آپ 6 بوتلیں خون کی نکال لیں, وہ پہلوان آدھے گھنٹے کے بعد مر جائے گا, اور جس ریاست سے اس کے پیسے لے کے آپ باہر بھیج دیں وہ ریاست جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. آج وہی پوزیشن ہے. تو یہ ہے. دوسری یہ ہے کہ یہاں جو ہے اپنا اس ملک کا ایک ہی اب راستہ ہے, وہ ہے ڈائلاگ. اسی ڈائلاگ جو ہے وہ ڈیموکریسی کا سینا کو نان ہوتا ہے, وہ ڈیموکریسی کی روح ہوتا ہے ڈائلاگ.
لیکن انفارچونیٹلی یہاں ڈائلاگ ہوتا ہوا نظر نہیں ہو رہا. یہاں ایک تصادم کی شکل ہے, اور یہ تصادم جو ہے یہ کہیں ایسا کوئی ملک اندر سانحہ نہ کریٹ کر دے. تو یہ پھر چیز یہ ہے کہ یہاں جو دنیا میں تمام جو آرمڈ فورسز ہوتی ہیں ان کے پاس جو ایکسٹرنل تھریٹ پرسیپشن ہے وہ تمام دنیا کی فوجوں کے پاس ہے, اسٹارٹنگ فرام رومن آرمی ٹو دی پریزنٹ آرمی, ایکسٹرنل تھریٹ پرسیپشن. لیکن ایوب خان آن ورڈ انٹرنل تھریٹ پرسیپشن بھی آرمی نے اپنا ڈومین بنا لیا, اور اس کی وہ آرگومنٹ یہ دیتے ہیں کہ مشرقی پاکستان بنیادی طور پر انٹرنل تھریٹ پرسیپشن تھا. ہم نے ان کے ساتھ زیادتیاں کی, ہم نے ان کو ایز اے کالونی ٹریٹ کیا, وی بیڈلی ٹریٹڈ دیم. اٹ واز بیسیکلی این انٹرنل تھریٹ پرسیپشن. لیکن ہمارے بلیجرنٹ نیبر انڈیا نے اس کا ایڈوانٹیج لیا اینڈ پاکستان دو حصوں میں تقسیم ہو گیا. سو دیئر فور سم ٹائم انٹرنل تھریٹ پرسیپشن جو ہوتا ہے وہ انوائٹ کرتا ہے ایکسٹرنل تھریٹ پرسیپشن. سو دیئر فور تو اس لیے جو ہے یہ پاکستان آرمی نے جو دونوں پرسیپشن ہیں, ایکسٹرنل پرسیپشن اینڈ تھریٹ پرسیپشن, یہ ایوب خان آن ورڈ پاکستان آرمی نے اپنے ذمہ لے لیا. اور آرمی جو ہے وہ ایک ریڈ لائن اپنے مائنڈ میں ڈرا کر لیتی ہے کہ یہ ہے ریڈ لائن, اس کو اگر کراس کر دیا تو پھر سب سے زیادہ ذمہ داری ریاست کو بچانے کی افواج پاکستان کو ہے. تمام دنیا میں تمام آرمی کو کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ ریاست کو بچائیں. تو فوج جو ہوتی ہے وہ اسٹرانگ آرم آف ریاست ہوتی ہے, وہ گورنمنٹ کا اسٹرانگ آرم نہیں ہوتی ہے. گورنمنٹ کے ساتھ اس کا ایک کانسٹیٹیوشنل ریلیشن ہوتا ہے, لیکن وہ اسٹرانگ آرم ہوتی ہے ریاست کی. تو چیز یہ ہے کہ اگر ریاست جو ہے وہ ڈاواڈول ہو, جیسے میں نے پہلے کہا کہ اگر آئین اور ریاست آمنے سامنے ہو جائیں تو کس کو بچائیں گے. تو نیچرلی ان حالات میں جو فوج جو بھی ملک ہوگا اس کی فوج ہوگی وہ پہلے ریاست کو بچائے گی اور پھر وہ آئین کو بچائے گی. سو دیئر فور ہماری افواج جو ہیں دے آر ڈوئنگ این ایکسٹریملی گڈ ورک. وی آر پراؤڈ آف دیئر پرفارمنس. ہماری فوج نے بہت ایسے سپوت پیدا کیے ہیں کہ جن کی بہادری کے ذکر دشمن کی فوج بھی کرتی ہے, لیکن بدقسمتی سے ان کی قبروں کو ڈسمینٹل کیا گیا, ان کے جو اسٹیچو تھے ان کو ڈسمینٹل کیا گیا. تو یہ سارا 5th جنریشن وار ہے, یہ ساری ہائیبرڈ وار ہے کہ فوج اور عوام کے درمیان خلیج پیدا کر دو, اور وہ کسی حد تک کامیاب. ہاتھ ہمارا ہی ہے, سوچ بار کی ہے. ہاتھ ہمارا ہے, سوچ بار کی ہے, پیسے بار کے ہیں. تو یہ سب کچھ ہوا, لیکن اب ہم نے اس کو روکنا ہے, اور اس کا روکنے کا جو ہے وہ ایک ہی طریقہ ہے کہ ہم ڈائلاگ کریں, اور ڈائلاگ کر کے ہم جو ہے ایک اپنا جو اکنامک جو ہے چارٹر قائم کریں, کیونکہ پاکستان کی اس وقت سب سے بڑی پرابلم جو ہے وہ اکانومی ہے. اور جو ہے آئی ٹیل یو کہ اگر آپ ایک بے رحمانہ احتساب اس ملک میں کچھ 400 بندوں کا کر دیں, جس میں بیوروکریسی, اسی سیاستدان, اسی اپنا بگ بزنس کے لوگ, اور کچھ فوجی جرنیل بھی اسی, کیونکہ اکراس دی بورڈ آپ نے کرنا ہے, تو یہ کر لیں تو آپ کے IMF, ورلڈ بینک, ایشین بینک کے قرضے بھی ختم ہو جائیں گے, اور آپ کے جو رکے ہوئے پروجیکٹس ہیں اسی جو کہ فنڈز نہ ہونے کی وجہ سے آپ کے وہ پروجیکٹس رکے ہوئے ہیں وہ رواں دواں ہو جائیں گے. تو یہ میں اتنا ہی آپ سے کہنا چاہتا تھا. جی سر یہ بتا دیں, بلا شبہ ڈاکٹر شیر افریدی کے بعد ہم سمجھتے ہیں کہ آپ کو آئین کے اوپر بڑا عبور ہے, آپ ایک اچھے لائر ہیں. آپ کو اس وقت پاکستان میں کہیں آئین کی حکمرانی نظر آتی ہے؟
चाहे वो 90 दिन के इलेक्शंस हो, चाहे वो हाई कोर्ट के अंदर से शीशे तोड़ के एक लीडर को ले जाया जाए, या इस तरह के बहुत सारे वाक़यात हैं, तो कहीं आपको आइन, क्योंकि आप आइन के माहिर हैं, कहीं आइन नज़र आ रहा है आपको कहीं इस पाकिस्तान के अंदर? बिल्कुल नहीं आ रहा। मैं तो पहले कह चुका हूँ, यहाँ कॉन्स्टिट्यूशनल डेडलॉक है, यहाँ कॉन्स्टिट्यूशनल डेडलॉक है, और मुझे तो यहाँ कुछ और चीज़ें होती नज़र आ रही हैं। जैसे अगर सवाल करेंगे तो मैं उसको जवाब भी दे दूँगा उसी कि यहाँ मुझे कुछ और चीज़ें अनकरीब डेवलप होती नज़र आ रही हैं। यहाँ आइनी जो हुकूमत या आइनी सिलसिला है वो मुनक़ता होता हुआ नज़र आ रहा है। आइन की ना हो, मैं जी, जानना चाह रहा हूँ कि नो डाउट कि आपकी सर्विसेज बहुत हैं लीगल पर्सपेक्टिव में भी और पॉलिटिक्स के अंदर भी। उस विजन को सामने रखते हुए आप ये बताइए कि 9 मई के जो इंसिडेंट हुआ या साले हुआ, उसके बाद पाकिस्तान की क्या समत तय होने जा रही है, और वो कौन सी कुव्वतें हैं जो इस वक्त इमरान खान साहब अगर मुज़ाकराती कमेटी बनाते भी हैं उनके दरमियान और फौज के कुछ लोगों के दरमियान अगर मुज़ाकरात होते भी हैं मुल्क को बेहतर करने के लिए, तो बीच में ऐसी वो कौन सी मुल्की या गैर मुल्की सियासी कुव्वतें हैं जो बीच में डिस्टर्बेंस पैदा कर रही हैं, इन दोनों को इकट्ठा नहीं बैठने दे रही? शुक्रिया। देखिए, बात यह है कि वो कुव्वतें तो सारी बाहर की हैं। पाकिस्तान जो है इस वक्त टारगेटेड कंट्री है ऑफ रॉ एंड मोसाद की, और यहाँ उनके बड़े एक्टिव हैं। आपके सामने वो जो पकड़ा हुआ है अपना कुलभूषण यादव, उसने आपको बड़ी डिटेल्स में आके टेलीविज़न पर सारा इसका जिक्र किया कि वो कैसे ऑपरेट कर रहा था बलूचिस्तान के अंदर, कैसे वो BLA को अपना फाइनेंस कर रहा था, उनकी आइडियोलॉजिकल मोटिवेशन कर रहा था, उनको आर्म्स एंड एमुनिशन दे रहा था। चाबहार से उसका हेडक्वार्टर था, मुसलमान उसने नाम रखा हुआ था, ईरानियन पासपोर्ट था। तो यहाँ बड़े एक्सटेंसिव लेवल पर जो है मोसाद और रॉ जो है वो एक्टिव है पाकिस्तान को ब्रेकअप करने के लिए। तो ये मेरे जहन में जो है, दिस इज़ माई ओन असेसमेंट, ये मेरा एक आई एम नाउ प्रेजेंटली द सीनियर मोस्ट पॉलिटिशियन। आई वाज मेंबर पार्लियामेंट वे बैक इन दिसंबर 1970। जब आज के कई सियासतदान पैदा भी नहीं हुए थे, और जो बड़े सो कॉल्ड सीनियर पॉलिटिशियन वो प्राइमरी स्कूल वगैरह में पढ़ते होंगे। मैं उस वक्त मेंबर पार्लियामेंट था एंड प्लेड अ वेरी मेजर रोल इन द प्रेपरेशन ऑफ पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन। मुझे जो यहाँ नज़र आ रहा है जी, मुझे इलेक्शन बिल्कुल दूर नज़र नहीं आ रहा है। मैं 1 साल से लगातार टेलीविज़न पर मैं अपना प्रोग्राम करता हूँ और उस प्रोग्राम का नाम भी है कि तारीख़ पाकिस्तान है अहमद रज़ा कसूरी के साथ। तो मैं बड़ा रिसर्च ओरिएंटेड प्रोग्राम करता हूँ टेलीविज़न के ऊपर। वो ये जो बाकी जो आजकल जो लोग नौजवान लोग आए होते हैं जो बिरकबानियाँ करते हैं टीवी पर और वक्त ज़ाया करते हैं, मैं वैसा प्रोग्राम आई गेव ए लाइन एंड आई नो कि इस मुल्क की नई जो जनरेशन है उसको इस मुल्क के बारे में कुछ नहीं पता, इसके खदोखाल। तो मेरे माइंड में वो लोग होते हैं, उनको मैं एजुकेट करता हूँ। तो मेरा ये अपना एक थिंकिंग है, दिस इज़ प्योरली माई ओन थिंकिंग, जो मुझे नज़र आ रहा है इस मुल्क में। इलेक्शन तो बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा है। यहाँ मुझे एक इंटरिम जो है सेटअप नज़र आ रहा है, कंप्राइजिंग ऑफ टेक्नोक्रेट एंड फ्यू ऑनेस्ट एंड अपराइट पॉलिटिशियन। ये कॉम्बिनेशन होगा, फ्यू ऑनेस्ट एंड अपराइट पॉलिटिशियन एंड टेक्नोक्रेट्स। ये जो है इसका जो ये बड़े लंबे अरसे के लिए होगा। और इसका जो एजेंडा जो मुझे नज़र आ रहा है वो नंबर 1 कि एक जिसका मैं पहले जिक्र कर रहा हूँ, रूथलेस अकाउंटेबिलिटी, एक बेरहमाना एहतसाब। नंबर 2, एक कॉन्स्टिट्यूशनल कमीशन बनाया जाएगा जो वर्कआउट करेगा ऑन दी प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। वैसे तो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अमेरिका में 1789 से चल रही है, लेकिन हमने वहाँ से चरबा नहीं उठाना। हर प्रिंसिपल वही होंगे, लेकिन वो हमारे जो है हमारे हालात के मुताबिक, हमारी तारीख़ के मुताबिक होगा। तो उस पर एक कॉन्स्टिट्यूशनल कमीशन होगा जो कि उसके ख़त ख़ाल बनाएगा प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के। नंबर 3 ये है कि यहाँ जो है ये जो प्रोविंसेस जो हमारे यहाँ हैं, लिसानी बुनियाद पर और सकाफ़ती बुनियाद पर हमारे जो
پروونسز ہیں یہ ہمارے لیے زہر قاتل ہیں. یہ آئیڈیا جو تھا لسانی قومیت اور ثقافتی قومیت اور جغرافیائی کا قومیت کا جو کانسیپٹ ہیں یہ ہمارے 50s میں ہمارے کچھ انٹلیکچوئل گئے جس میں اپنا فیض احمد فیض, اپنا حمید اختر اور عبداللہ ملک اور اپنا اس قسم کے لوگ گئے رشیا اور وہاں سے یہ 3 کانسیپٹ لے آئے. رشیا نے یہ 3 کانسیپٹ اس لیے دیے کہ رشیا کا جو ریولوشن تھا 1917 کا جسے بولشوک ریولوشن کہتے ہیں, وہ ریولوشن بنیادی طور پر اس کا جو پنچ تھا وہ سینٹرل ایشیا سے مسلم ریاست تھی, اس کی لیڈرشپ تھی وہ وائٹ رشیا تھی, اسٹالن اینڈ اپنا ان لوگوں کی تھی. تو چیز یہ جب ریولوشن سیٹل ہو گیا تو مسلمانوں نے اپنی حصہ مانگا ریولوشن میں, تو ان کے فوکل پوائنٹ اسلام سے ان کو ہٹانے کے لیے کہا کہ تم تو قازق ہو, تم ازبک ہو, ان کو لسانی قومیت اور ثقافتی قومیت میں ڈال دیا تاکہ ان کا جو سینٹرل فوکل پوائنٹ اسلام اسے علیحدہ کر دیا جائے. ہمارے یہ جو گئے انٹلیکچوئل وہاں وہ یہ نعرے پاکستان میں لے آئے اور تھرو اپنا مشرق اور امروز کے ذریعے اور لیل و نہار کے ذریعے یہ جو اس کو پھیلایا گیا. جب یہ نعرے مشرقی پاکستان میں گئے تو بنگالیوں نے کہا تو ہمارا تو کلچر بھی علیحدہ ہے, ہمارا جی زبان بھی علیحدہ ہے, تو ہمارا ویسٹ پاکستان سے کیا تعلق ہے. تو اسی لسانی قومیت اور ثقافتی قومیت کی بنیاد پر بنگلہ دیش بنا, اور بھی بڑے تھے وجوہات, لیکن بنیادی طور پر لسانی قومیت اور ثقافتی, اور اسی 2 نعروں کی بنیاد پر آج سندھو دیش کی بات ہو رہی ہے, اسی بنیاد پر آج گریٹر بلوچستان کی بات ہو رہی ہے, اور اسی بنیاد پر 75 سال سے پختونستان کی بات ہو رہی ہے. آج کل خاموش ہیں لیکن پختونستان ان کے ذہن میں ہے. تو پھر پاکستان کہاں رہ گیا؟ اور لاسٹلی جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ ایک پارٹی بنائی جائے گی. یہ جتنے بھی سیاستدان ہیں فرام A to Z, آپ کسی کا نام دیں, یہ سارے کے سارے جو ہیں ضیاء الحق کے گملے کی پنیری ہیں. ان کو ضیاء الحق نے پنیری کے طور پر گملے میں لگایا اپنا مجلس شورا میں. یہ مجلس شورا سے جو کہ ایک اپنا سلیکٹڈ باڈی تھی, وہاں سے یہ لوگ نکلے اور یہ اسلام آباد آ کے گلے پھاڑ پھاڑ کے جمہوریت, رول آف لا, انڈیپینڈنس اور جوڈیشری کی بات کرتے ہیں. ان کا ان داروں سے کوئی دور کا بھی تعلق نہیں ہے. یہ ضیاء الحق کے گملے کی پنیری ہیں. اب یہ درخت بن چکے ہوئے ہیں, بڑے بڑے درخت, اور آپ کو پتہ ہے جنگل میں جب درخت بڑے ہو جائیں ان کی پھر کٹائی ہوتی ہے اور ایک نئے درخت لگائے جاتے ہیں. اب پاکستان میں ان درختوں کی کٹائی کا وقت آ گیا ہے اور یہاں نئے درخت لگائے جائیں گے. ایک نئی پارٹی ہوگی تو مسلم لیگ, اس کے نام کے ساتھ کوئی الف بے جیم دال کیا لگاتے ہیں وہ, بٹ ہوگی وہ مسلم لیگ, وہ ایک نئی پارٹی ہوگی اور اس میں ایک نئی لیڈرشپ. کیونکہ یہ جو اپنا ہمارے رورل ایریا میں جو ذمہ دار ہیں, جو برادریوں میں بٹے ہوئے ہیں کہ یہ کس کی ہے جی, یہ رائیوں کی سیٹ ہے, یہ گجروں کی ہے, یہ جاٹوں کی ہے, یہ راؤز کی ہے, یہ کشمیریوں کی ہے. مجھے تو پاکستان کی سیٹ ہی کہیں نظر نہیں آتی جہاں کوئی پڑھا لکھا آدمی جو کہ 4-5 سال اس ایریا میں اپنا کام کرے, ایجوکیشن میں اور ہیلتھ میں کام کرے اور لوگ اس کے پیچھے لگ جائیں. ہمیں کوئی نظر نہیں آتی کیونکہ یہاں 25-30 کروڑ کا بجٹ لے کے آتے ہیں. یہاں کی سیاست جو ہے یہ دونوں خاندانوں نے جو ہے اتنی مہنگی کر دی ہے کہ یہاں سیاست ہے پیسہ پھینک تماشا دیکھ, اسی پیسہ پھینک تماشا دیکھ. تو یہ صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ نے پارلیمنٹ اور عدلیہ کو ڈیفائن کیا ہے کہ دونوں میں آج کل جو حالات چل رہے ہیں, یہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جب تک یہ رائٹ والا سلسلہ جاری ہے سیاستدانوں کی طرف سے, یہ اس میں آپ کو چینجنگ دیکھتے ہیں یا آنے والے وقت میں آپ کو اس میں چینجنگ نظر آ رہی ہے؟ کیونکہ سیاستدان ہی اپنے مطلب کے لیے دونوں کو اپنے طرف سے مروڑتے ہیں اور عدلیہ کو بھی اور پارلیمنٹ کو دونوں کو استعمال کرتے ہیں. اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں جی ان سب کی چھٹی ہونے والی ہے اور بڑی عنقریب ہونے والی ہے. دس از مائی اسیسمنٹ. آئی ایم ویری سیلڈم رانگ. میں نے اسی اپنی ابھی میں تقریر جو میری کانسٹیٹیوشن پہ میں آپ کو ابھی دیتا ہوں, کاپی دیتا ہوں, اس میں پرڈکٹ کر رہا ہوں کہ اس میں جو ڈیولپ کرتا ہوں اپنے آرگومنٹ سے, میں کہتا ہوں بھٹو کی طرف کر کے اسی کہ دس مین ول ہیو ٹو
face the music. History will catch that man. History will bring him to the bar of public opinion. That man will not go scot-free. And 6 साल के बाद he did not go scot-free. मैं बहुत सारी चीज़ें उसी कहता हूँ, मैं भी मलंग टाइप का बंदा हूँ, तो वो सच्ची हो जाती हैं. यहाँ एक तब्दीली आने वाली है, बड़ी करीब आने वाली है, क्योंकि पाकिस्तान कैन नॉट सस्टेन दिस काइंड ऑफ स्टैग्नेट सोसाइटी जहाँ हर चीज़ रुकी पड़ी है, हर चीज़ रुकी पड़ी है. तो चीज़ ये है कि ये इन 2 ख़ानदानों ने बड़ी ऐश कर दी है, उसी बड़ी ऐश कर दी है. यहाँ आप देखें पाकिस्तान बना तो ममडोट फैमिली थी, तो सारे पंजाब में ममडोट, फिर आ गया दौलताना, फिर दौलताना, फिर आ गया कदरबाज, फिर कदरबाज, फिर आ गए अपने और आ गए. तो अब ये इनके भी इन्होंने 30-35 साल लगा लिए हैं, अब इनका भी ख़त्म होने. और अगर आप इंडियन हिस्ट्री में देखें तो ख़ानदान गुलामा, ख़ानदान खिलजी, ख़ानदान तुगलक, ख़ानदान सैयद, ख़ानदान लोधी एंड देन मुग़ल, यही ख़ानदानों की होती है 50 साल. ये दोनों ख़ानदान जो है ना, मुझे सियासी उफ़क़ पर इस मुल्क के मुझे अगले चंद सालों में नज़र नहीं आते. आपने रूहानी अटैक का जिक्र किया, वही रमज़ान का दिन था, वही 27 रमज़ान था, वही रमज़ान का वो था, जुमे का दिन था. इंडिया कुछ दिन वजूद में है पाकिस्तान में, और वहाँ पर मुसलमान जाता है. तो ये रूहानी अटैक जो है ये इंडिया को क्यों नसीब नहीं है? देखें बात यह है कि इंडिया के मुसलमानों की, उनके दीन की, उनकी ज़िंदगियों की, उनके ईमान की, उनके कल्चर की हिफाजत जो है वो बुनियादी तौर पर एक स्ट्रॉन्ग पाकिस्तान है. अगर पाकिस्तान मजबूत होता तो मस्जिद जो थी, जो उन्होंने गिरा दी थी, बाबरी मस्जिद थी, उसके करीब भी कोई ना भटकता थी. लेकिन क्योंकि हम कमज़ोर हैं और उसका उन्होंने एडवांटेज उठाया. आपने देखा कि जब से हमने एटम बम बना लिया है, तो हमारा जो एटम बम है वो इस रीजन में अमन की ज़मानत है. वो कोई डेकोरेशन पीस नहीं है जिसको हमने कानस पर सजा के रखा हुआ है, वो अमन की ज़मानत है, क्योंकि हमने एक्शन ही नहीं लिखा, लेकिन वी कैन रिटेलिएट. तो अब वो हालात पैदा नहीं होंगे. तो चीज़ ये है कि आपको अल्लाह ताला ने सब कुछ दिया हुआ है लेकिन एक चीज़ में आप बड़े कमज़ोर हैं, वो है लीडरशिप. जिस दिन अल्लाह ताला ने इस मुल्क में साहिब किरदार, साहिब इल्म, साहिब तजस्सुस, साहिब दीन और साहिब तजस्सुस लीडरशिप दे दी, आप देखिए स्काई भी औज सरैया इस मुल्क की लिमिट होगा. औज सरैया दिस कंट्री हैज़. अच्छा, मैं कहना चाहता था एक बात मैं कहना चाहता हूँ. एक बात करना चाह रहे हैं. बात यह है जी कि आपको याद होगा कि मुशर्रफ साहब ने आपको ये प्लॉट लेके दिया. मुशर्रफ साहब ने सारे ये मीडिया चैनल सारे खोले. आज़ादी सहाफ़त में उनका बड़ा किरदार है, और हम आपसे वादा करते हैं कि जो जनरल मुशर्रफ ने सिलसिला जारी और सारी किया उसको लेके चलेंगे. और मैं उन शख्सों में से हूँ कि जब अपना 1971 में अपना अब्दुल्ला मलिक, अपना हमीद अख्तर, जीनो वगैरह को सबको पकड़ लिया और इनको निकाल दिया, गिरफ़्तार कर लिया. मैं एज ए MNA आई वेंट टू हंगर स्ट्राइक अन टू डेथ और उसका इतना इम्पैक्ट हुआ कि जनाब उनको रिस्टोर भी कराया, हमने सब कुछ किया. तो वी बिलीव कि आओ मिलकर प्रेस को आज़ाद कराएं, और प्रेस हम सबको आज़ाद कराएगी.